सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। 9 नए केसेस में सजाओं के अमल का आगाज हो चुका है, जिसमें पीटीआई पंजाब की तकरीबन सारी मरकजी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई हैं। सजा पाने वाले रहनुमाओं में डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और अपोजिशन लीडर जो पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भी इस पर शामिल हैं। दीगर जो इनकी क़यादत है, जो नामजद थे, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके साथ साथ ये जो सज़ाएं हैं, इन सज़ाओं से ज़्यादा सवाल इमरान खान के नायब शाह महमूद कुरैशी की बरियत के हवाले से उठाए जा रहे हैं। तरह तरह के मफरूज़े हम कल से देख रहे हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब से इस हवाले से और पूछा गया कि शाह महमूद कुरैशी अब रिहा होकर क्या पार्टी की जो क़यादत है उसको संभालेंगे, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि फ़िलहाल शाह महमूद कुरैशी रिहा नहीं होंगे। अब अहम सवाल ये है कि पीटीआई इस कानूनी चैलेंज का सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान तो कर दिया, मगर सेनेट इलेक्शन के बाद से हम देख रहे हैं कि पार्टी में जो तकसीम पैदा हुई थी, अब इमरान खान के लिए दर्द सर बन रही है। इमरान खान ने अपने तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी के जरिए जेल से यह पैगाम भिजवाया है कि पार्टी रहनुमा अपने अंदरूनी इख्तलाफात के बजाय एहतजाज पर तवज्जो दें और कोई भी गिरोहबंदी में मुलविस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर्स एहतजाजी तहरीक की कामयाबी के लिए इमरान खान के बेटों की तरफ भी देख रहे हैं, जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। और उन्होंने अमेरिकी सदर के नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनेल से अहम मुलाकात की, जिसके बाद रिचर्ड ग्रेनेल ने एक लंबे अरसे के बाद इमरान खान से मुताल्लिक एक बार फिर से ट्वीट कर दिया। लेकिन रिचर्ड ग्रेनेल इससे पहले भी मुतअद्दिद मौक़ों पर इमरान खान की रिहाई की बात कर चुके हैं, मगर जिस ट्रंप इंतज़ामिया का वो हिस्सा है, उसकी पॉलिसी इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आती है और वो पाकिस्तान की मौजूदा जो निज़ाम है उसकी तायद करते हुए नज़र आ रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। तो क्या अब इमरान खान के बेटों का ये जो दौरा अमरीका है, ये इसको पीटीआई को फ़ायदा देगा? फिर ये बात सिर्फ ट्विटर बयानात की हद तक रहेगी? इसके साथ साथ जो अरकान असेंबली सज़ा पाने वाले हैं, उनकी नशिस्तों का क्या मुस्तकबिल है, पीटीआई के एहतजाज का क्या मुस्तकबिल है, तमाम मामलात पे बात करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो जो 9 मई की सज़ाएं हुई हैं, इनको आप लोग किन ग्राउंड्स पर इन सज़ाओं को चैलेंज करेंगे, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हुकूमत का अलबत्ता एक मौक़िफ़ ये है कि रियासत की रिट को चैलेंज किया गया था और अब ये जो सज़ाएं हुई हैं, इससे एक मिसाल कायम हो गई है। जी देखें, पीटीआई का मौक़िफ़ बहुत क्लियर रहा है हमेशा से, और वो ये है कि अगर कोई वाकई ही मुलव्वस है किसी किस्म के जुर्म में, तो उसको फेयर ट्रायल के ज़रिए सज़ा होनी चाहिए। ये अपनी जगह ये मौक़िफ़ कायम है। लेकिन ये जो केसेस हैं जिनमें ये फ़ैसला आया है, इनमें इल्ज़ाम तो बहुत बड़े थे, और इल्ज़ाम ये था कि एक कंस्पिरेसी की गई है, एक साजिश की गई है। पीटीआई के मुख्तलिफ लीडरान ने आपस में बैठ के, एक कमरे में बैठ के, और वो साजिश की वजह से उनको ये सज़ा सुनाई गई है। इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं किसी केस में, तो आपको फिर वो साबित करना पड़ता है बाकायदा रिकॉर्ड से, शहादत दे के, गवाही दे के, एविडेंस दे के, कोई दस्तावेज़ात दे के। इस केस में सिर्फ 2 गवाह आए जिन्होंने ये बात की कि ये साजिश थी, ये कंस्पिरेसी थी, और उन 2 गवाह में से एक गवाह कहता है कि मैं ज़बान पाक के घर में एक कुर्सी के पीछे छुपा हुआ था, और एक गवाह कहता है कि मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था, मैंने सुना। तो इस किस्म की जब गवाही पे आप कन्विक्शन कर दें, आप सज़ा दे दें, तो ये तो हंसी आती है। इस किस्म की शहादत पे कन्विक्शन या सज़ा हो ही नहीं सकती। इसलिए यकीनी तौर पे ये कोई दबाव था जज साहब के ऊपर, जो उन्होंने साहब को कन्विक्ट कर दिया, सज़ा दे दी। लेकिन जो खुशाइन बात ये है, वो ये है कि यही रिकॉर्ड ऊपर जाएगा जब हम अपील करेंगे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट को इसी रिकॉर्ड के ऊपर फैसला करना है कि ये क्या सज़ा दुरुस्त थी कि नहीं। तो मुझे यकीन है कि जब हाई कोर्ट देखेगा कि ये 2 लोगों की गवाही पे, एक टेबल के नीचे छुपा हुआ, एक कहता है कि मैं
کرسی کے پیچھے چھپا ہوا، اس قسم کی گواہی پہ سزا جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو ہائی کورٹ جو ہے سزا ختم کر دے گا۔ اس لیے وقتی طور پہ تو شاید حکومت خوش ہو رہی ہے اور بیانات آ رہے ہیں، لیکن یہ صرف وقتی طور پہ ہے۔ جب یہ اپیلز ہائی کورٹ میں سنی جائیں گی تو اس کے بعد یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم حکومت کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ نے یہ کتنا غلط کیس بنایا تھا۔ تو یعنی آپ کو ہائی کورٹس پہ کے حوالے سے یہ امید ہے کہ وہاں سے انصاف مل سکتا ہے؟ مجھے امید ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ پہ بالکل ہے، لیکن سب سے زیادہ امید مجھے جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر آپ حق، انصاف اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر آپ کو کسی چیز سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ نے الٹیمیٹلی فائنلی جیتنا ہی ہے۔ اب یہ علی ظفر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوئے، اس پر بہت سے مفروضے گھڑے جا رہے ہیں، آپ کی نظر میں ان کا کیس کیسے مختلف تھا یاسمین راشد صاحبہ ہوں یا دیگر ہوں ان کے مقابلے میں؟ یہ اس سے دیکھتے ہیں ان کے بعد بڑا آسان میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ایک ڈیفینس تھی، ان کی ایک دفاع میں جو انہوں نے اپنی شہادت پیش کی وہ ذرا دوسروں سے مختلف اس طرح تھی کہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا اور ثابت کیا کہ میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے کنسپریسی یا سازش کی گئی تو میں اس وقت کراچی میں تھا، ان کی وائف جو تھی وہ بیمار تھیں اور وہ واقعی کراچی میں تھے، اور جب انہوں نے ثابت کر دیا تو پھر عدالت کے پاس جتنا بھی چاہے کوشش کرے وہ سزا نہیں دے سکتی تھی، تو اس لیے وہ بری ہوئے۔ اور میرا خیال ہے یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا اپنی انٹرو میں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی باتیں ہو رہی ہیں، یہ میرا خیال ہے باتیں بالکل غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، کیونکہ انہوں نے سزا، وہ جیل میں رہے، وہ قائم رہے اپنے موقف پہ، اور اس کے بعد انہیں بری کیا گیا عدالت میں۔ میں تو کہتا ہوں سب جو جتنے تھے ان کو بری ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے کیس میں عدالت کے پاس اور کوئی آپشن تھی نہیں، دوسروں کی تو پھر بھی وہ غلط ملت سزا سنا سکتے تھے، انہوں نے سنا دی عدالت نے، لیکن ادھر بالکل نہیں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ لاہور میں ہیں، جبکہ یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو گیا تھا، یہ پروسیکیوشن بھی مان گئی تھی کہ وہ لاہور میں نہیں تھے، تو اس لیے ان کو ان کی سزا نہیں ہو سکتی تھی، باقیوں کی سزا غلط ہے لیکن ان کو اپیل میں جانا پڑے گا۔ ان کو شاہ آئیں گا باہر، ان کے خلاف کچھ کیسز رہ گئے ہیں، لیکن زیادہ تر کیسوں میں یعنی رہائی ممکن نہیں ہے علی ظفر صاحب ان کی، ابھی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی وہ ہے؟ نہیں، ممکن ہے اور جلد ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جتنے کیسز تھے ان میں 70% میں ان کو بیل ہو چکی ہے، اور اب یہ جو ضمانت 2-3 کیسوں میں رہ گئی ہے وہ اس کیس کی جو ججمنٹ آئی ہے، جو فیصلہ آیا ہے، اس کی وجہ سے ان میں بھی ابھی ضمانت ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے وہ جلد باہر آ جائیں گے، یہ اب کچھ ہفتوں کی بات ہے۔ اگر رہا ہو جاتے ہیں تو علی ظفر صاحب یہ ممکن ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں اور اس وقت ایک بڑی ڈیوائیڈڈ پاکستان تحریک انصاف ہمیں نظر آ رہی ہے قیادت کے حوالے سے، بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے بھی وہ اس طریقے سے لوگوں کو جوڑ نہیں سکے آپس میں پارٹی کو، تو شاہ محمود قریشی صاحب قیادت سنبھال لیں، اس کا کتنا امکان موجود ہے اس وقت؟ جی دیکھیں، وہ سب سے سینئر ایک ہمارے پارلیمنٹیرین، ایکس پارلیمنٹیرین بھی ہیں، فورن منسٹر بھی ہیں، اور سینئر لیڈر ہے پی ٹی آئی کے، اور وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ان کو منتخب کیا تھا عمران خان صاحب نے، اور وہ الیکشن جیت کے بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہی ہیں، تو اپنا رول وہ پوری طرح ادا کریں گے، اور ایک اچھی سوبر پرسنالٹی ہمارے بیچ میں واپس آئے گی تو ہم ویلکم کریں گے، وہ اپنا کردار عمران خان صاحب کو باہر نکالنے میں بھرپور طریقے سے انجام دیں گے، مجھے یقین ہے۔ تو یہ کوئی نہیں ہوگا کہ قیادت ایک شخص سے دوسرے شخص کو چلی جائے گی، قیادت جو ہے وہ ایک جوائنٹ قیادت ہے، مین قیادت عمران خان صاحب کی ہے، اور جو باہر ہیں لوگ وہ ہم سب مل جل کے کرتے ہیں، اور وہی ہوگا، ہمارے پاس ایک بلکہ اچھی آواز آ جائے گی اور ایک اچھا خیال والا شخص آ جائے گا تو بہتری آئے گی۔
یہ ہم وقت کے ساتھ ہی دیکھیں گے علی ظفر صاحب، کیونکہ شاہ محمود صاحب تو جیل سے یہ خط لکھنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ہم بھی پارٹی کی قیادت میں شامل ہیں، ہم سے بھی کوئی مشورہ کر لیا جائے. اب وہ باہر آتے ہیں تو ان سے کوئی مشورہ ہوتا ہے، ان کو کوئی عہدہ ملتا ہے یا نہیں، وہ ایک ابھی تک تو سوال یہ نشان ہے. میں آپ سے احتجاج کی اجازت جو حکومت سے آپ لوگ مانگ رہے ہیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کے حوالے سے، معاف کیجیے گا، حکومت کا اب ایک موقف ضرور ریپیٹڈلی سامنے آ رہا ہے کہ یہ سزائیں ثابت کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی پرتشدد احتجاج کرتی ہے. اب آپ کو کوئی امید ہے کہ اجازت ملے گی آپ کو احتجاج کی، یا اب ایک جواز حکومت کے پاس موجود ہے اجازت نہ دینے کا؟ جی دیکھیں، یہ جواز ہوتا یا نہ ہوتا، حکومت نے تو میرا خیال ہے، میں مختلف پروگرام پہ تھا، مختلف حکومت کے اراکین بھی اس پروگرام میں تھے، تو جب یہ میں نے سوال پوچھا یا ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا. اس وقت بھی ابھی سزائیں نہیں آئی تھیں تو وہ کہتے تھے ہم اجازت نہیں دیں گے. تو وہ تو ڈرتے ہیں کہ اگر اجازت دے دی مینار پاکستان میں مثلا لاہور میں اور اتنا لوگ آ گئے تو ان کا جو یہ بیانیہ ہے کہ لوگ نہیں نکلتے وہ ختم ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اجازت دیں گے، لیکن ہمارا جو اسٹریٹجی ہے وہ پورے ملک میں احتجاج کرنے کی ہے اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. عمران خان صاحب کے صاحبزادے امریکہ میں موجود ہیں، پہلے کہا گیا تھا وہ اس احتجاج کو یا تحریک کو لیڈ کریں گے پاکستان میں. ان کے علی ظفر صاحب رچرڈ گرینیل جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک رکن ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. رچرڈ گرینیل پاکستان میں ایک مشہور شخصیت ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ امریکہ میں انگیج کر چکے ہیں اور ٹویٹس بھی کر چکے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. لیکن جب حکومت میں ان کو عہدہ ملا تو وہ کافی ساری ٹویٹس اپنی ڈیلیٹ بھی کر چکے ہیں، سوشل میڈیا پیغامات. آپ لوگوں کو کیا امید ہے جو انگیجمنٹس عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے اس وقت امریکہ میں کر رہے ہیں، اس سے کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ٹرمپ انتظامیہ کو کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک واضح کر دوں کہ پی ٹی آئی کا موقف بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ جنگ ہماری پاکستان میں ہی ہے اور ہم نے خود ہی اس کو حل کرنا ہے اور اس میں جیتنا ہے. ہم اس جنگ میں کسی اور سے مدد نہیں مانگ رہے، نہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کسی اور ملکوں کی وہ مدد کرے گا. یہ پاکستان کا معاملہ ہے، ہم پاکستان میں اس کو حل کریں گے. جہاں تک صاحبزادے ہیں عمران خان صاحب کے، ان کا حق ہے وہ اپنے والد صاحب کے لیے جہاں بھی آواز اٹھائیں، وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے لنڈن ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے EC کی کوئی ملک ہو، جہاں جہاں وہ جا سکتے ہیں وہ آئیں گے. پاکستان بھی وہ آ سکتے ہیں بالکل. اگر وہ احتجاج میں شامل ہونا چاہیں گے وہ ان کی مرضی ہے، وہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر وہ میری نظر میں اگر وہ آنا چاہیں، جو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ آ کے اپنے والد صاحب کو ملنا چاہتے ہیں جیل میں، تو وہ ان کا حق ہے اور اس کے لیے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تو یہ پوزیشن ہے. جہاں تک ان کے کہاں کتنا اثر ہوتا ہے باہر کے ممالک میں، وہ ایک آبویسلی اپنا کردار ادا کریں گے، اپنا کوشش کریں گے، اور اگر کوئی وہاں سے اثر ہوا اور وہاں وہ کنونس کر سکے تو وہ ان کی سکسیس ہوگی، ان کی کامیابی ہوگی. لیکن ہم تو اپنا پی ٹی آئی کا جہاں تک موقف ہے، جیسا میں نے پہلے کہا، ہم تو ادھر اپنی قانونی، آئینی اور سیاسی جنگ لڑتے رہیں. بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، پی ٹی آئی کا موقف آپ نے جانا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. یہ سزائیں کتنی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، ایک اوور آل تحریک نکلنے کے کتنے امکانات موجود ہیں، اس پہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ایک سابق سینئر رہنما موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. نو مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی پنجاب کی سینئر قیادت کو سزائیں، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی ارادہ رکھتی ہے احتجاج کا، لیکن حکومت ابھی تک کسی جلسے کی اجازت دینے کو تیار نہیں نظر آتی ہے. کیا مستقبل ہے اب پی ٹی آئی کا سیاسی طور پہ؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر اسد عمر صاحب موجود ہیں. اسد عمر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کل پی ٹی آئی کی پنجاب کی جو سینئر قیادت ہے ان کو 9 مئی کے کیسز میں سزائیں سنا دی گئی ہیں. آپ کی نظر میں ایک ہم دیکھ رہے تھے پچھلے 1-1.5 سال سے وربلی کم از کم حکومت بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ پی ٹی آئی معافی مانگ لے، عمران خان صاحب معافی مانگ لیں 9 مئی کے واقعات پر. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی بات کی جاتی پی ٹی آئی کی طرف سے تو آج یہ سزائیں نہ ہوتی یا حالات مختلف ہوتے، یا طے شدہ آپ کو نظر آیا ریاست کا اس کے اوپر موقف جو کہ بہت سخت موقف تھا؟ یا شاید یہ سزائیں 1.5 سال پہلے ہو چکی ہوتی. معافی مانگنے کا مطلب ہے وہ تو اعتراف جرم کر لیتے نا. تو نہیں، میرے خیال میں اس کے معافی مانگنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ہاں، ایک مجموعی طور پہ
ایک سیاسی حل نکالنے کے اگر مذاکرات کے ذریعے کوشش کی جاتی اور اس کے اندر کامیابی حاصل ہوتی تو پھر یہ ممکن تھا کہ یہاں پہ کچھ ایسی آپ کو جو نظر آئے ہیں سزائیں ویسے نہ نظر آتی. لیکن میرے خیال میں صرف باقی اور کچھ بھی نہ طے ہو اور صرف معافی مانگ لی جائے تو وہ تو سوائے اعتراف جرم کے میرے خیال میں اور کچھ بھی نہ ہوتا. اور یہ جو مذاکرات کی طرف بالخصوص سیاسی مذاکرات کی طرف معاملات نہیں گئے، یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ حکومت کا یہ شکوہ ہے کہ اب ہم کیا دعوت دیں پی ٹی آئی کو، وہ خود بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بات صرف اس طرح کریں گے. اچھا، بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے ہمیشہ سیاسی ماحول کو ٹھیک رکھنے کی وہ حکومتوں کے اوپر ہوتی ہے. چاہے آپ فارم 47 سے ہی بنی ہوئی حکومت ہیں لیکن ذمہ داری آپ ہی کے اوپر ہوتی ہے. تو حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی خاص پیش رفت ہوتی نظر نہیں آئی. ایک دفعہ یہ کوشش کی گئی تھی اور دونوں جو پارٹیز ہیں وہ ساتھ بیٹھ بھی گئی تھی. تو ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ عمومی طور پر یہی بار بار بیان آتا ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور میں بار بار اس بات سے اختلاف بھی کرتا ہوں کہ بالکل سیاسی پارٹیوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور یہ کہنا کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، یہ سیاسی پارٹی کی ایک جمہوری اپروچ نہیں ہے. لیکن جب وہ بیٹھے، جب ان کو واقعی میں سیریس دعوت ملی تو وہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ہوا کیا؟ اس 2-3 ہفتے جو وہ سارا سلسلہ چلا تو اس کے اندر کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی. اور جو بار بار میں جس چیز کی مثال دیتا ہوں، اسی دوران جب یہ مذاکرات چل رہے تھے، سینٹ کے چیئرمین جناب یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کے ایشو کیے پروٹیکشن آرڈر کہ ان کو سینٹ سیشن کے اندر لے کے آئے. اب وہ اعجاز چودھری اگر سینٹ کے سیشن میں آ جاتے، کون سا پاکستان میں بڑا انقلاب آ جانا تھا. وہ یوسف رضا گیلانی کے جو پیپلز پارٹی کے ہیں سینٹ چیئرمین ہیں، ان کے پروٹیکشن آرڈر کے اوپر کمپلائنس نہیں ہوئی اور کچھ اعجاز چودھری کو نہیں لایا گیا. تو حکومت کو تو ہاتھ یہی، حکومتی ٹیم کے تو پلے کچھ بھی نہیں نظر آیا نا. تو میرے خیال میں ملک کا نقصان ہوا ہے. ابھی بھی میں کہوں گا کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے سیاسی استحکام، اور پہل حکومت کو ہی کرنی چاہیے. اور جب حکومت یہ کرے تو تحریک انصاف کو بالکل بھی یہ موقف نہیں لینا چاہیے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں. یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا جو اصرار تھا اسد صاحب، یہ اس حوالے سے بھی کیا پی ٹی آئی ماحول بنانے میں بھی ناکام رہی؟ کیونکہ ہم نے مختلف مراحل میں دیکھا. ویری ریسنٹلی عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ بتاتی ہیں کہ ان کو جیل میں کچھ ہوا تو وہ کہتے ہیں ذمہ دار اگین اسٹیبلشمنٹ اور شخصیات کے انہوں نے نام لیے. لیکن انہی جملوں میں پی ٹی آئی ساتھ کہتی ہے کہ بات ہم اسٹیبلشمنٹ سے کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. بیرون ملک بھی اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس میں عسکری قیادت کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے تصاویر لہرائی جاتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں بطور ایک پولیٹیشین بھی کہ اگر بات اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنی ہے تو اس کے لیے ماحول بنانا ضروری تھا پی ٹی آئی کو بھی اپنی طرف سے؟ میرے خیال میں وہ جو سوچ ہے وہ سوچ یہ ہے کہ ہم دباؤ ڈالیں گے تو اس دباؤ میں آگے پھر بات چیت ہوگی. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ بہت عرصے سے میں یہی بات کر رہا ہوں، 3 سال سے یہی بات دہراتا جا رہا ہوں. میرے خیال میں تو یہ صحیح حکمت عملی نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں میں حکمت عملی سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن ماحول ایک دفعہ تو بنا دیا گیا تھا، اور وہ تھا 24 نومبر 25 نومبر 26 نومبر کی جو موبلائزیشن ہوئی ہے. تو بے تحاشا عوام آ گئے، اور اس وقت کچھ خبریں بھی آئی تھیں 24 نومبر سے پہلے 1-2-3 دن پہلے خبریں آنی شروع ہوئی کہ شاید معاملات بہت قریب بھی پہنچ چکے ہیں. اور پھر آخر میں ایک دم سے دوبارہ تبدیلی آئی، اور پھر ہم نے وہی دیکھا کہ عجیب ایک ابہام تھا کہ لوگ آ چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ نکل کے آ چکے ہیں. اور یہی بحث ہو رہی تھی لیڈرشپ کے اندر کہ سنجانی بیٹھنا ہے کہ ڈی چوک جانا ہے. وہ بہت بڑا موقع تھا جو ضائع ہو گیا. اب آپ کو پارٹی میں قیادت کا ایک فقدان جو تو سب کو نظر آ ہی رہا ہے، لیکن جو ابھی سینٹ الیکشن کے بعد بھی پارٹی میں بہت ساری تقسیم اور اختلافات سامنے آئے. اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں وہ بری ہوئے ہیں. اگر ان کیس وہ رہا ہو جاتے آنے والے دنوں میں تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی اس طرح کے سینئر رہنما کو، بالخصوص شاہ محمود قریشی صاحب کو، پارٹی کی قیادت سنبھالنی چاہیے، یا ایسا ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ جی میں شادی کا بولتا ہوں، لیکن یہ 9 مئی کی جو آپ نے کہا جو فیصلے آئے ہیں وہ ظاہر ہے اس کا ایک قانونی پہلو ہے. ہمارے خیال میں قانونی طور کے اوپر سکم ہے اس کے اندر، ان فیصلوں کے اندر، اور جو قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. لیکن میں وکیل نہیں ہوں، تو اس سے زیادہ میں آپ کو ایک سیاسی ورکر کے اور ایک ایسے شخص کے جو زیادہ تر لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہے، احمد بچر، بلال اعجاز، احمد چٹھا، یاسمین راشد،
महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, ये सारे वो लोग हैं जो धीमी तबीयत वाले लोग हैं। इनमें से इनको दहशत गर्द अगर हम करार दे रहे हैं तो पता नहीं पाकिस्तान की सियासत किधर जा रही है। शाह साहब जो है जी, मेरे ख्याल में पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है शाह महमूद कुरैशी के गिरफ्तारी की वजह से, और उसकी वजह से आपको एक क़यादत का बहरान नजर आया है बिल्कुल, क्योंकि पार्टी में चेयरमैन इमरान खान ज़ाहिर है सबसे बड़े लीडर, वो कैद हो चुके थे, और उसके बाद जब वाइस चेयरमैन भी चले गए तो पीछे खला पैदा हो गया। और जो कल फैसला हुआ शाह साहब का, और जो हमें तो नज़र आता था बिल्कुल तकरीबन वही मुकदमा मेरे खिलाफ भी चल रहा है कि जिस शहर में आप नहीं थे, वो शहर के अंदर आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि आपने पता नहीं क्या कर दिया और किस मीटिंग को अटेंड कर दिया। उस मीटिंग को शहर में, जिस शहर में नहीं आप मौजूद थे, वही शाह साहब के साथ हुआ था। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम वो फैसला अच्छा आया है, और शाह साहब अगर बाहर आते, और उसूलन अब बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि इल्ज़ाम एक ही है शाह महमूद कुरैशी पे या मुझ पे। इल्ज़ाम ये नहीं है कि हम किसी मौके पे मौजूद थे, वो एक साजिश का इल्ज़ाम है। तो जब साजिश गलत साबित हो गई, या कम से कम शाह महमूद कुरैशी की शिरकत उसके अंदर गलत साबित हो गई, तो वो तमाम केसेस जो है वो वक्त की बात होनी चाहिए, वो ख़त्म हो जाने चाहिए, और वो बाहर आएंगे तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की सियासत को फ़ायदा होगा कि एक मंझा हुआ सियासतदान, एक शख्स जो पाकिस्तान की जमहूरी अक़दार को भी समझता है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की लीडरशिप के अंदर एक अहम रोल अदा करे। और फिर ये भी अभी एक सवालिया निशान है कि वो कोई रोल अदा करेंगे या नहीं। हमने देखा परवेज़ इलाही साहब भी पार्टी के सदर थे, रिहाई के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए, बिल्कुल नहीं रहे। मैं असद दूर साहब, एक आम अमूमी सोच है, पिछले 2 साल आपसे कई बार ये सवाल भी किया गया होगा, जो PTI के अंदर पाई जाती है, कि जिन लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी या सियासत से लाताल्लुक हो गए, सियासत छोड़ दी उन्होंने, जैसे आपने भी ऐलान किया कि अब आप सियासत से दूर हो रहे हैं, तो उनके लिए तो एक तरह से मामलात आसान रहे, लेकिन जो पार्टी के साथ किसी न किसी तरह कायम रहे और लाताल्लुक नहीं हुए, जैसा कि हमाद अजहर हैं, अब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ जिसमें वो शिरकत के लिए आए, लेकिन ये खदशा मौजूद है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो उनके लिए मुश्किलात रहीं। उसी सिलसिले में गिना जाता है कि शाह महमूद साहब ने भी ये 2 साल की जेल काट दी और अब उनको बरी किया गया। सो इसको अगर आप एड्रेस करना चाहें। देखिए, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं इमरान खान, बुशरा बीबी और ये 5 हमारे जो असीरान सीनियर कायदीन जो हैं, जो लाहौर में कोट लखपत में, और उसके अलावा बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत सख्त सख्तियां बर्दाश्त की हैं। लेकिन इस वक्त जो PTI की लीडरशिप है, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास, लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असेंबली उमर अयूब खान, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट जनाब शिबली फराज, इन 5 ने मिलके उतनी कैद नहीं काटी जितनी अकेले मैंने काटी। मुकदमे मेरे आज तक मेरे भी चल रहे हैं, उनके भी चल रहे हैं। अच्छा, PTI की बहुत सारी जो लीडरशिप है वो बाहर आपको अक्सर दौरों पे नजर आती है, हमारा नाम तो एग्जिट कंट्रोल इससे नहीं निकलता। तो अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त की। सो फिर ये जो क़यादत है उसके हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं उनकी पार्टी से वफादारी के, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि किसी और की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको नज़र आता है कि कुछ दम है जो उन इल्ज़ामात है इस वक्त मौजूदा क़यादत पे? एक तो माहौल ऐसा पैदा हो गया है कि हर एक के ऊपर ही शक है, भी ऐसी सूरत हाल है कि हर एक के ऊपर शक है। लोग तो शाह महमूद कुरैशी बेचारे को नहीं छोड़ते, वो उनके खिलाफ कि जी वो ज़ैन कुरैशी बाहर चला गया तो इसका मतलब ये है कि शाह साहब जो है उसके अंदर मतलब ऐसे वो एक शक का माहौल है। अल्लाह जानता है जिस वक्त बाद में बातें खुलेंगी तो पता चलेगा कि वाकई वो शक दुरुस्त था, वो सही बुनियाद पे था, ये ऐसे ही शक था। ये बात से आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हुए हमने सियासी पार्टीज के मुश्किल वक्तों में हर एक शख्स की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठता हुआ नहीं देखा जितना PTI में देख रहे हैं। इमरान खान साहब, असद उमर साहब, क्योंकि एक नई बात है PTI की सियासत में कि उनके साहिबजादों का भी अब तस्करा होने लगा है, वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया के सामने पहले भी अमेरिका में करारदादें पेश होती रही PTI के हवाले से, PTI अमेरिका में इंगेज करती रही वहाँ के जो सियासतदान हैं उनसे, लेकिन अब उनके साहिबजादे इमरान खान साहब के वहाँ गए। रिचर्ड ग्रिनेल ट्रंप इंतजामिया के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वो इमरान खान की रिहाई का एक दफ़ा पहले 1-2 बार मुतालबा भी कर चुके हैं। आपको लगता है कि इन इंगेजमेंट से अमेरिका में PTI को कोई फ़ायदा होगा, या फिर जो मौजूदा ताल्लुकात हैं पाकिस्तानी हुकूमत के अमेरिका के साथ, जिसको हुकूमत मिसाली ताल्लुकात कहती है, उसमें इसकी गुंजाइश आपको नज़र नहीं आती?
देखिए ज़रा मुश्किल होता है कहने का। ज़ाहिर है जो इतने बड़े फैसले के किसी और मुल्क की सियासत के अंदर मुदाखलत करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो किस सूरत में करनी है, ये एक बड़ी कौमी जो पॉलिसी होती है उसकी बुनियाद पे की जाती है। तो ये कहना मुश्किल है कि इन मुलाकातों से कोई तब्दीली आएगी पॉलिसी के अंदर या नहीं आएगी, लेकिन जाहिर है बच्चे हैं और उनके वालिद जो हैं वो मुश्किल में हैं, सख्त मुश्किल के अंदर हैं, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, जो उनके बस में है अंदर है वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। कोई इस पर एतराज़ नहीं कर सकता, और उसका कोई नतीजा मज़बूत निकलता है या नहीं निकलता वो वक्त बता देगा। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। पीटीआई की सियासत और बिल के हवाले से हमने तफसीली तौर पे बात की। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। स्वात में इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ एक मासूम बच्चे को उस्ताद ने तशद्दुद कर करके कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने क्या जुल्म की दास्तानें सुनाई, तफसीली तौर पर आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं और एक इंतहाई अफसोसनाक एक और वाक़या आपके सामने रखेंगे, जहां एक और मासूम की जान ले ली गई। और ये एक बच्चा था जो स्वात के मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था, उस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया जिससे इस बच्चे की मौत हो गई। इस अलमनाक वाक़े ने तमाम माशरे को झंझोड़ कर रख दिया है। आज DPO स्वात ने इंकशाफात किए और बताया कि यह मदरसा गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा था, गैर रजिस्टर्ड था और इसे सील कर दिया गया है। इस मदरसे में पढ़ने वाले 170 तालिब इल्मों को तहवील में लेकर उनके वालिदैन के सुपुर्द किया गया। ये बच्चा जिसको कत्ल किया गया और दीगर बच्चे किन हालात से गुजरे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जाँ बहक होने वाले बच्चे के नाना ने बताया इस बच्चे ने घर वालों को मुतअद्दिद बार ये बात बताई कि उसे मदरसे में जिनसी तौर पर हिरासा किया जा रहा है और उस पर तशद्दुद किया जाता है, मगर उसके बावजूद इस बच्चे का ख़ानदान इसे दोबारा इस मदरसे में छोड़ आया और उसके बाद ये वाक़या रोनुमा हुआ और उस बच्चे को इतना तशद्दुद किया गया कि उसको कत्ल ही कर दिया गया। ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। मदरसों में तालिब इल्मों के साथ तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद के रेप के वाक़यात मुतअद्दिद बार रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ऐसी इस्लाहात नहीं लाई जाती हैं। इंतज़ामिया भी ऐसे वक्त में मुतहरिक होती है जब कोई निहायत अफसोसनाक वाक़या सामने आ जाता है, और जो हमारे दीनी उलमा हैं वो भी इस बात पे इतना ज़ोर देते हुए में नज़र नहीं आते कि इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। इस वाक़े में मुलविस 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान को तो ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन 11 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की गई है। कार्रवाई अब तक की गई है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या होगा, और जो बाकी बच्चे थे यहाँ पर जो कि खुद रो कर बता रहे हैं कि उन पर भी तशद्दुद होता रहा, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए अब क्या किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला मौजूद हैं जहाँ पर यह वाक़या पेश आया। लुकमान खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 11 मुल्ज़िमान के हवाले से तो इत्तलात हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िम था इस बच्चे पर तशद्दुद और इतना बेईमाना तशद्दुद करके इसको कत्ल करने वाला, क्या उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम इस तरह है कि जिस तरह आपने बताया बिल्कुल 11 मुल्ज़िमान वो गिरफ्तार हुए हैं, और जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जिसका नाम मोहम्मद उमर है, उनकी तलाश जारी है और पुलिस अपनी भरपूर कोशिश में लगी हुई है। हमारी पूरी ज़िले पुलिस लगी हुई है, और मेरे ख्याल से अगर 21 तारीख को ये वाक़या पेश आया और 22 तारीख तक हमने 11 मुल्ज़िमान, जिसमें से डायरेक्ट 2 बंदे ऑलरेडी 302 में नामजद है हमारे पास इसी केस में, वो भी इन्वॉल्व है। तो ये एक बेहतरीन वो परफॉर्मेंस है पुलिस की पार्ट पे, एंड इंशाल्लाह सून ये जो 3rd मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम है, उनकी भी गिरफ्तारी इंशाल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अब इसमें लुकमान साहब ये हमने एक वीडियो देखी और बड़ी दिल दहला देने वाली वीडियो थी, जिसमें ये मासूम बच्चे इस मदरसे के रो कर ये बात बता रहे हैं। एक तो अपने इस दोस्त के इस तरीके से उसके जिस तरह उसको कत्ल किया गया इसके ऊपर वो बहुत अफसुर्दा और बता रहे हैं कि हम पे भी तशद्दुद होता था, और फिर बताया जा रहा है कि यहाँ से तशद्दुद करने के आलात भी बरामद हुए हैं। सो क्या दीगर बच्चों के भी बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं? इसका दायरा कार वसी हो सकता है? जी मैडम, बिल्कुल इसी तरह है। मैं खुद भी वहाँ पे गया था, ये मदरसा का हमने खुद भी विजिट किया है डिस्ट्रिक्ट एडमन की तरफ से, और हमने प्रॉपर इनकी सीलिंग ऑर्डर भी निकाली, क्योंकि ये इंसिडेंट 21 तारीख को हुआ था, 21 जुलाई को, और उसी शाम को मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ
اور ہم نے وہاں پہ دیکھا بچے کافی ڈپریس تھے، تو ان کو ہم نے تھوڑا بہت وہ کیا، ان کی کاؤنسلنگ کی، اور ساتھ میں ہم نے مدرسہ سیل کرنا اسی وقت چاہا، لیکن چونکہ بچے کافی وہاں پہ موجود تھے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے پہلے ان بچوں کی سیفٹی بہت ضروری ہے، تو ان کے پیرنٹس کو ہم نے بلوایا، جب وہ سارے بچے اپنے پیرنٹس کے حوالے کر دیے گئے، پھر اس کے بعد ہم نے اس مدرسے کو سیل بھی کر دیا پراپر آفیشیلی۔ اور یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بالکل بچوں پہ تشدد ہو رہا تھا، تو اسی طرح پولیس نے کافی سارے جو ہے نا ایویڈنسز ریکارڈ کیے ہیں باقی اسٹوڈنٹس پہ جن کے جسم پہ کافی زخم کے نشانات پڑے ہوئے تھے، اور اسی سلسلے میں دوسرا FIR بھی ہم نے لانچ کیا تھا، تبھی تو یہ 11 بندے ٹوٹل اریسٹ ہوئے، کیونکہ اس میں اور بھی اساتذہ جو مدرسے میں درس و تدریس دے رہے تھے وہ ان کے خلاف FIR کاٹی گئی اور ان کی گرفتاری بھی ممکن ہے۔ تعداد بتا سکتے ہیں کتنے بچے اس بربریت کا شکار ہوتے رہے؟ 7 سے 8 بچوں کی ہم نے خود جانچ پڑتال کی، ان کے ساتھ بالکل ایک دل بہلانے والی ایک آپ سمجھے ایک بیہیویئر کیا گیا تھا، جو کہ بہت ہی میرے خیال میں ایک غمگین اور ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ اور یہ کب سے یہ غیر قانونی طور پہ غیر رجسٹرڈ مدرسہ تھا، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کب سے قائم تھا یہ؟ ایگزیکٹلی تو یہ کوئی پچھلے 4-5 سال سے تھا، لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک پسماندہ علاقہ ہے سوات، تو ہماری آلموسٹ سارے ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، جس طرح چائلڈ پروٹیکشن ہو گیا یا اوقاف ڈپارٹمنٹ ہو گیا، مختلف ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ مدارس اس طرح ہے کہ جن کی ابھی رجسٹریشن انڈر وے ہے، اور کچھ اس طرح تھی کہ جس طرح یہ محسن القرآن کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ان رجسٹرڈ تھا، ٹل ناؤ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے، تو یہ سچویشن ہے۔ اور یہ چیک اینڈ بیلنس جو ہوتا ہے اس کا پروٹوکالز کیا ہوتے ہیں مدارس کی رجسٹریشن کو چیک کرنے کے حوالے سے؟ اس میں مختلف قسم کے ادارے انوالو ہوتے ہیں، پولیس، اوقاف اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ، اسی طرح اور بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں انوالوڈ ہوتی ہے۔ ان سب کی جو ہے نا ایک وہ پرفارمنس، مختلف قسم کے پرفارمنس ہوتی ہیں، وہ فیل کرنی ہوتی ہیں، اور ان کے پراپر TOR ہوتی ہے، وہ جب وہاں پہ ٹیمز جاتی ہیں جانچ پڑتال کرتی ہیں، اگر TOR پہ بالکل فل آتی ہیں تو جا کے ان کی رجسٹریشن کنفرم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہم نے سنی، وہ اس بچے کی فیملی جس کو قتل کیا گیا وہ خود بتاتی ہے کہ بار بار گھر آ کر بتا رہا تھا کہ یہ قاری استاد مجھ پہ تشدد کرتا ہے اور دیگر اس کے عزائم حق کے حوالے سے بھی، لیکن فیملی پھر بچے کو زبردستی مدرسے میں چھوڑ کے آ گئی۔ سو اس حوالے سے فیملیز میں اویئرنیس ریز کرنا، یا فار دیٹ میٹر ایک مثال بھی قائم کرنا کہ گھر پہ موجود جو بڑے ہیں، جو ایڈلٹس ہیں، وہ کیوں بچوں کی بات نہیں سن رہے جب وہ یہ بات بتا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے جائیں گے، کوئی اویئرنیس پروگرام؟ جی میڈم بالکل، یہ ہمارے علم میں ہے اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ ہم پراپر ایون جتنے بھی بچوں کو ہم نے ان کے پیرنٹس کے حوالے کرنا تھا ابھی اسی مدرسے سے، ان سب کی ہم نے یہی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کی کہ ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کا تھوڑا سا آپ لوگ خود بھی سرویلنس رکھیں، ان کی خیر عافیت بھی پوچھا کرے، ان کی طرف اگر آپ نے مدرسے میں ایڈمٹ کیا ہے تو اچھی بات ہے، دینی درس کے لیے آپ لوگوں نے ایڈمٹ کیا ہے، لیکن دینی درس کے ساتھ ساتھ ان کی خیر و عافیت پوچھنا یہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو وہ آپ کر لیا کرے۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ ہمیشہ کے لیے خوشحال ہے، اور ہم نے اس کے لیے سیمینارز بھی پلان کیے ہیں، ہم اویئرنیس سیشنز کریں گے اور پراپر جتنا ممکن ہو سکے ہم آگاہی مہم چلائیں گے۔ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں اس قسم کے معاملات میں بہت زیادہ سیاسی پریشر بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کو اس مدرسہ جو کہ غیر قانونی غیر رجسٹرڈ طور پہ تھا، اس حوالے سے بھی کوئی پریشرز کا سامنا کرنا پڑا، کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن اس قسم کی سامنے آئی جب آپ یہ کارروائی شروع کیا؟ نہیں میڈم، اس طرح کی کوئی پریشر نہیں آئی، بلکہ پورے علاقے اور جتنا بھی پورا سوات آج غمزدہ ہے اس ایک دلخراش قسم کے واقعے کے بعد۔ کسی نے بھی ان کے سپورٹ میں کوئی قسم کے سٹیٹمنٹ یا کوئی قسم کا ایک پریشر نہیں ملا ہمیں کسی کی بھی طرف سے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے۔ پوری قوم یکجا ہے اس بربریت اور اس ایک دلخراش واقعے کے خلاف۔ اس کے مقدمے میں کون سی دفعات آخر میں آپ بتا دیجیے گا کہ شامل کی گئی، اور کیا مدرسے کے حوالے سے بھی ایک سیپریٹ قانونی کارروائی ہو رہی ہے؟ جی میڈم، ویٹ اے منٹ، میں آپ کو ابھی وہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے مقدمے میں ہمارے 302، 34 اور 37 CPA۔ جی، اور مدرسے کے حوالے سے کارروائی شروع کی گئی ہے غیر رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے؟ مدرسہ تو ہم نے پراپر سیل کیا ہوا ہے، کیپنگ ان ویو دا سچویشن اینڈ کیپنگ ان ویو آل دیز، جتنے بھی یہ ایک کیوس قسم کا کریٹ ہو گیا تھا اور ان کی رجسٹریشن بھی نہیں تھی، اور اس میں جو ایونٹ ہوا ایک دلخراش قسم کا،
تو انڈر سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ ان کو ہم نے فی الحال سیل کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ لقمان خان صاحب. اسسٹنٹ کمشنر خواجہ خیلہ موجود تھے. یہ واقعہ اسی علاقے میں پیش آیا. ہر طرح سے ناظرین اس میں سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک غیر رجسٹرڈ مدرسہ ہے جہاں پہ بچوں پہ بے ایمانہ تشدد ہوتا ہے اور وہاں پر تشدد کے آلات بھی موجود ہیں اور ان کے وہ اساتذہ جن کی شکایت وہ اپنے گھر جا کر لگا رہے ہیں اس کے باوجود زبردستی ان بچوں کو اسی مدرسے میں بھیجا جا رہا ہے. اس میں ہر طرح کے سوالات اٹھتے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس حوالے سے حکومتیں کیا کوئی مثال قائم کرتی ہیں تاکہ ایسا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.